اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کے لیے یا ربنا کا بہت بیسٹ وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ دوستو، آج تک لونگ کے دانے پر آپ نے بہت سے عمل کیے ہوں گے، بہت سی تسبیح پڑھی ہوں گی، بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج لونگ کے دانے پر یا ربنا کا ایک ایسا کامل وظیفہ، ایک ایسا مجرب وظیفہ، ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس سے کرنے کے بعد اگر کوئی فقیر بھی ہے تو بادشاہ ہو جائیں گے۔ ایک لونگ کا دانہ مقناطیس کی طرح رزق اور دولت کھینچ کر لائیں گے۔ آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ ایک لونگ کا دانہ آپ کی تقدیر کو بدل رکھ دے گا۔ اللہ والو، یہ لونگ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کھانے کی لذت کو بڑھانے کے لیے، کھانے میں خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے، دانتوں کی مضبوطی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے شمار صفحہ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں لونگ کے اتنے فائدے ہیں لیکن لوگ اس کی روحانیت کو نہیں جانتے۔ آج تک آپ لوگوں نے لونگ کو صرف اپنے جسمانی اور کھانے کے لیے لذت کے لیے استعمال کیے ہوں گے، لیکن آج لونگ کے دانے پر ایک ایسا کامل وظیفہ بتلانے جا رہی ہوں کہ یہ لونگ کا دانہ مقناطیس کی طرح ہر شے آپ کی طرف لے کر آئیں گے۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، تو دوستو، یا ربنا ایک لونگ کے دانے پر پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود انداز ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جب دینے پر آتے ہیں تو بے گھر کو گھر دیتی ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے حوالے سے یہ ربنا کا لونگ کے دانے پر اتنا طاقتور عمل بتاؤں گا کہ اس عمل کو کرنے کے بعد پڑھنے والا خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والو، آج ایک لونگ کے دانے پر چھوٹا سا وظیفہ جسے اللہ والوں کے طریقے سے بتاؤں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ لونگ کے دانے پر اول آخر یا پڑھو، آپ کا کام ہو جائے گا۔ دوستو، ایسے جان چھڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، لوگ تنگ دست ہیں۔ اب ہم نے اگر اچھے طریقے سے وظائف نہ بتائے، لوگوں کو سینے کے راز نہ بتائے اور لوگوں کو بھی اس کے اچھے طریقے سے نہ پڑھا تو لوگوں کا روحانیت سے ایمان اٹھ جائے گا۔ میرا مقصد آپ کو روحانیت کے وہ کامل اعمال بتانا ہے جس سے کرنا آپ نے ہے۔ شفا رب کی طرف سے ہے، رزق رب کی طرف سے ہے، کامیابی رب کی طرف سے ہے۔ اب اگر کوئی اس کامل وظیفے کو پڑھتا بھی نہیں ہے تو دوستو، پھر وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب آپ میں سے بے اولاد کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ بے اولادی کے لیے ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ بے اولاد کے سر سے ختم ہو جائے گا۔ نافرمان اولاد کے لیے، بگڑے شوہر کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ جس گھر سے نحوستوں، جس گھر سے پریشانیاں، جس گھر سے مصیبتیں، جس گھر سے بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یا ربنا ایک لونگ پر پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ تمام نحوستیں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے،
गाड़ी चाहता है गाड़ी मांग ले, नौकरी के लिए, शादी के लिए, दुनिया की हर मकसद में कामयाबी के लिए लौंग के दानों का यह ख़ास वजीफ़ा बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह वालों ने ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि वह कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, परेशानियों से, मुसीबतों से जान छुड़ा कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े, न दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तो एक लौंग के दाने पर या रब्बना यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ें। अल्लाह इतना रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे कि आपकी सोच भी नहीं होगी। मेरा रब बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है। जब वह देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर अता फरमा देते हैं। आज तक आप जिस नौकरी के लिए परेशान हैं, जिस नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, एक लौंग के दाने पर या रब्बना पढ़ने से वह नौकरी खुद चलकर आपके पास आएगी। इंशाअल्लाह बेटियां अपने रिश्ते के लिए यह वजीफ़ा पढ़ सकती है। बाज़ औक़ात रिश्तेदार में खातिर हो जाती है, बंदिश हो जाती है, रिश्ता होता नहीं, लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं। लेकिन आज एक लौंग के दाने पर यह कामिल वजीफ़ा करने के बाद आप खुद दुआएं देंगे। वाकई लौंग में इतनी ताकत है कि आपकी यह मुसीबतें, आपकी परेशानियों को सिर से ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह आप में से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि दिन रात मेहनत के बावजूद कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही है, काम होते होते रह जाते हैं, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरे आन पहुंचती है। लेकिन अल्लाह का कर्म इतना अजीम है कि जब आप अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह के सामने सर बसूद होते हैं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं, तो वो रब कभी किसी का मोहताज नहीं देने देता। यह रिज़्क़, यह दौलत, यह कामयाबी, यह शोहरत, हर शय खुद चल कर आती है। आज रब्बे या रब्बना करीम से मांगा चाहते हो तो आज लौंग के दाने पर यह ख़ास वजीफ़ा आपने बताए गए तरीके से करना है। और इस अमल की तीसरा और ताकत इतनी ज़्यादा है कि ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार इस अमल को करने की देर है। पूरी ज़िंदगी कभी किसी और वजीफ़े की इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने लौंग के दाने पर इस कालिम वजीफ़े को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से करना है। आपने इस लौंग के दाने पर अमल करने के बाद इस लौंग की वज़ाइफ करनी है। जब तक यह लौंग का दाना आपके पास हिफाजत से महफूज रहेगा, दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर वीडियो को आप किस कर रहे या काट कर देते हैं, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मनमानी से वजीफ़ा पढ़ेंगे, तो दोस्तों फिर वे वजीफ़े कोई ख़ास बात, अमल का कोई ख़ास हिस्सा आपसे छूट जाए तो फिर वजीफ़े की तासीर और ताकत कम हो जाती है। फिर वजीफ़ों को फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप वाकई अपनी परेशानियों से थक चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, आप समझते हैं कि आप कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते, तो एक लौंग के दाने पर या रब्बाना का यह ख़ास वजीफ़ा सिर्फ़ एक बार करने के बाद दुनिया की हर शय आपके कदमों में होगी। इंशाअल्लाह आप जिस तरह कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आज वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस कालिम वजीफ़े के बाद ये लौंग का दाना मकनातीस बन जाती है। आप अल्लाह करीम से जो भी मांगते हैं, हर शय खुद चलकर आती है। आप अल्लाह करीम से जो भी मांगते हैं, आपके मुकद्दर में लिखा दिया जाता है। बेघरों को घर मिल जाए, बे औलाद को नारीना औलाद मिल जाए। कर्ज इतना है कि लोग घर में आते हैं, जलील रुसवा करते हैं। बहन भाई दोस्त यार सब छोड़ चुके हैं। लोग फ़ोन पर गालियाँ
بکتے ہیں۔ ایسے قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر ایک لونگ کے دانے پر یہ خاص عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور اپنے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو کر دیجئے۔ چینل ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ بھی اس کا خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی ہوں۔ آپ یہ وظیفے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، ظہر کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے یا عشاء نماز کے بعد پڑھ لے۔ ایک لونگ کا دانہ، ثابوت لونگ کا دانہ آپ نے لینا ہے۔ لونگ کا دانہ صاف ستھرا ہو، لونگ کا دانہ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ ایک ثابت لونگ کا دانہ لے کر قبلہ کی جانب منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لے۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لے۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اب آپ نے ایک لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کر کے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک اپنے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی حاجات کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی مصیبت پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے صرف نیت کرنی ہے۔ گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کی زبان بندی کرنی ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ آپ اللہ کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو صرف نیت کریں، ٹوٹی پھوٹی نیت کریں کہ اے اللہ، میں قرض سے نجات چاہتا ہوں، میری پریشانی کو ختم ہو جائے، میری بیماری ختم ہو جائے۔ اپنے الفاظوں میں نیت کریں۔ نیت کرتے ہی اپنے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیت سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تعویذات پڑھتے ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں اور زبان
پر یا ربنا کا وظیفہ شروع کرے۔ اللہ والے، یہ لونگ کے دانوں پر یا ربنا کا وظیفہ اتنا تاثیر اور اتنا طاقت والا ہے، اسے پڑھنے کے بعد چند گھنٹے اور مہینے انتظار کرنا نہیں پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل وظیفے پڑھنے والے ہو، بہت جلد آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ یا ربنا آپ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یا ربنا کا لفظی معنی ہے کہ اے میرے رب۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو پکارتے ہیں، اے میرے رب کہہ کر پکارتے ہیں، تو اللہ کی ذات آپ پر رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی مصیبتوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی مشکلات کو ہٹا دیتے ہیں۔ یا ربنا پڑھنے والے اللہ کو اتنا پیار عطا کی ہے، اللہ اسے اپنے دوست بنا لیتے ہیں۔ یا ربنا پڑھنے والے اللہ کا لاڈلا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کامل عمل ہے جو آج تک کسی نے نہ بتائے ہوں گے اور نہ کوئی آپ کو بتائیں گے۔ اپنے یا ربنا کے 11 بار پڑھنا ہے۔ اپنے 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کی راضی کر لیا، اللہ کے دوستوں بن گئے، اللہ کے قریب ہو گئے۔ اب ایک لونگ کے دانے پر 11 بار یا ربنا پڑھ کر پھونک مار دیجیے۔ اب 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب اللہ سے خزانے ٹوٹکے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی مشکلات ختم کروانے کا وقت ہے۔ اب اپنے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ دوستو، اصل کلمہ یا ربنا کا ہے، کیونکہ یا ربنا پڑھ کر اب آپ نے جب اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا، اللہ کے دوست بن گئے، اب آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ یہی وہ سینے کا راز ہے، لوگ بتانا ہی پسند نہیں کرتے۔ انشاءاللہ آج اس کامل وظیفے کو کامل طریقے سے کرنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفے بتائے ہیں۔ اب آپ نے یا ربنا کا بیسٹ وظیفہ تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ وظیفہ بہت پسند آئے ہوں گے۔ پھر ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔